نعیم صاحب، ساحر حسن کا منشیات کیس میں ایک ویڈیو بیان جاری ہوا ہے جس میں اس نے کئی انکشافات کیے ہیں ارمغان کے بارے میں اور مصطفیٰ عامر کے بارے میں۔ اس کے علاوہ کامران قریشی کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ عامر کیس میں آج کے دن تک ہمارے پاس کون کون سے نئے حقائق آئے ہیں؟ بٹ صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے 2 پروگرام اس سے قبل کیے ہیں اسی مصطفیٰ عامر قتل کیس پر، اور ان میں جو انکشاف انگیز گفتگو ہم نے کی تھی منوعاً وہ اب درست ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ایک سوال ضرور ہمارے ناظرین کر رہے ہوں گے اور ان کے ذہن میں ضرور ہوگا کہ آخر یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے بار بار پروگرام کرنے کی؟ ایسی ہے، اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہائپ شدہ کیس جو ہے نا وہ مصطفیٰ عامر کیس ہے۔ اچھا، اس کیس کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا کہ مصطفیٰ عامر کا قتل ہوتا ہے، ارمغان کس طرح سے اسکیم کرتا تھا، منشیات کا کس طرح سے کاروبار ہوتا تھا، بے شمار چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ بٹ صاحب، اس مصطفیٰ عامر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نا 5-6 بین الاقوامی سطح کے جو معاملات ہیں ان کو بے نقاب کیا ہے، ان سے پردہ اٹھایا ہے۔ مثلا سب سے پہلی بات، مصطفیٰ عامر کے قتل کیس سے جن چیزوں نے جنم لیا ان کی کوکھ سے، ہم نے ایک جملہ کہا تھا پچھلے پروگرام میں اگر یاد ہوگا، کہ اس قتل کیس کی کوکھ سے جن چیزوں نے جنم لیا ان میں سب سے پہلا کال سینٹر کا مکروہ دھندا ہے۔ 40 سے زائد بچے بچیاں وہ اس میں انوالو تھے۔ کال سینٹر بند ہو گیا، لیکن کال سینٹر سے جو تجربہ حاصل کیا ارمغان نے، اس سے اس نے ایک انٹرنیشنل سکیم، دھوکے بازی، فراڈ کا ایک عالمی مظاہرہ وہ ایسے کیا کہ لوگوں سے انویسٹمنٹ لی، لوگوں کی پینشن، تنخواہیں، ان کے اثاثے، جو جمع پونجی تھی اس کو اپنے پاس شامل کیا، اور ماہانہ آمدن جو ساحر نے اب انکشاف کیا ہے اس روشنی میں یہ پتہ چلا کہ ارمغان لوگوں سے پیسے کیسے بٹورتا تھا۔ چوتھا مرحلہ بڑا اہم تھا کہ منشیات کی عالمی خرید و فروخت، امریکہ سے کراچی، اسلام آباد، لاہور، دبئی، بہت بڑا دھندا جو ہے وہ ان ارتھ ہونے والا ہے، یہ ہمارا جملہ تھا۔ وہی ہوا کہ ایک ہفتے کے دوران جو ہمیں ضرورت، ہم اگر ناظرین پوچھیں کہ ان کے ذہن میں خیال ہوگا کیوں ضرورت پیش آتی ہے آپ کو پروگرام کی، اس لیے پیش آتی ہے کہ ہم نسلوں کو تباہی سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ ایک نعرہ وجیہ عامر، یہ مقتول جو تھا نوعمر مصطفیٰ عامر، اس کی والدہ وجیہ عامر نے ایک سلوگن دیا تھا، جسٹس فار مصطفیٰ عامر۔ ہم اس سلوگن کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں کہ قتل جو ہے اس کے راز افشا ہو سکیں، پس پردہ حقائق کیا ہیں، اور دوسرا اس قتل سے کیا کیا انکشافات ہوئے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ ارمغان کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، ساحر حسن کے انکشافات ہیں، کامران قریشی جو حرکتیں کر رہا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں اکثر بات بھی کر رہے ہیں لوگ کہ مصطفیٰ عامر کا قتل کیس دب ہے۔ پر صاحب، یہ ہم نے جملہ کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ یہ مصطفیٰ عامر قتل کیس پر منشیات کی سمگلنگ، کال سینٹرز کے دھندے اور بین الاقوامی جو ڈرگ پیڈلنگ ہے اس کی دبیز طے چھا جائے گی، اور وہی ہو رہا ہے۔ لیکن میں بڑا خوش ہوا جب 2 پولیس افسران نے، ایک ڈی آئی جی اور ایک ایس ایس پی جو انویسٹیگیشنز کے ہیڈ ہیں، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے، ہم نے یہ بھی انکشاف کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس جب ناکام ہوتی دکھائی دے رہی تھی تو انٹیلیجنس بیورو IB صوبائی ادارہ ہے، ایجنسی ہے سندھ حکومت کے ماتحت، اس نے اس کیس کو سہارا دیا تھا، اور جو ملزم گرفتار نہیں ہو رہے تھے ان کا نیٹ ورک بریک کیا تھا۔ وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس نے کوشش کی ہے کہ اس کے معاملات جو جڑے ہوئے ہیں اس کیس سے، لیکن یہ مطالبہ پبلکلی کیا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس جو ہے اس کو پس پردہ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کے بیانات نے آج حوصلہ دیا ہے پبلک کو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر چیز کی انویسٹیگیشن، انٹیروگیشن الگ ہو رہی ہے۔ اب میں نئی بات آپ کو بتاؤں، وہ کیا ہے؟ اس 302، پہلے 365 کا مقدمہ تھا اغوا کا، وہ 302 میں تبدیل ہوا، 2 سمجھ لیں FIR ہیں، 2 مزید FIRs درج کی گئیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک منشیات ایکٹ کے تحت، آرمز اینڈ ایمونیشن ایکٹ کے تحت کامران قریشی پہ۔ اب
اس نیٹ ورک کے حوالے سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو منشیات کا نیٹ ورک ہے جو کئی نسلوں کو کھا سکتا ہے، خدا نہ کرے خاکم بدان، یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے، اس پہ ہم آئیں گے. لیکن ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ پولیس افسران یہ کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ عامر کا قتل نہیں دبنے دیں گے، لیکن میں اسے ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی ادارہ کوئی با اثر شخصیت سے دبانا بھی چاہے تو مصطفیٰ کا خاندان ایسا نہیں ہونے دے گا. اچھا، جو اب ہائپ کریٹ ہو گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ قتل کیس دب سکتا ہے. ایک طرف ہائپ ہے لیکن دو طرح کی ہے. مصطفیٰ عامر کا قتل کیس اس کے والدین اٹھا رہے ہیں. دوسرا، اب یہ تقریباً 1.5 ماہ بعد، فروری سے لے کے مارچ کا اینڈ ہے، 1.5 ماہ بعد یہ بات کہہ رہا ہے منشیات کی سمگلنگ انسداد کی ایک بڑی ایجنسی، اس کا ایک افسر، اس سے میری گفتگو ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ غالباً یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منشیات سمگلنگ کیس بن سکتا ہے. ایسی ہے، یہ کہا جا رہا ہے. اب تک جتنے نیٹ ورک انرتھ ہوئے، یہ جن کے انکشافات سامنے آئے، وہ گروہ کہتے ہیں پسے پش چلے جائیں گے اگر اس کیس کی باریک بینی سے تفتیش ہوئی.